تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم نے، انا کا ویسے معنی بے شک ہوتا ہے، اور نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو یہ انا اور نون الف نا دونوں کو ملا کر الف کے ساتھ انا آ گیا، جس کا معنی بے شک ہم۔ بے شک ہم نے ارسلنا کا، ارسلنا میں ارسال کرنا یا رسول یا رسالہ، یہ سارے سیم الفاظ ہیں، ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، کا سنگولر جو بھی آئے گا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے ڈائریکٹلی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 45 یعنی 45 اینڈ 46 یعنی 46 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب اس میں سے پہلی صفت کو بتائے گی، یہ شاہد گواہی دینے والا۔ اس کا شاہد کے دو معنی نکالے جاتے ہیں، ایک نکالا جاتا ہے جی گواہی دینے والا، اور دوسرا معنی حاضر، حاضر یا موجود، ٹھیک ہے۔ اب حاضر و موجود کس طرح سے اس کا معنی آتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گواہی اسی سے لی جاتی ہے جس کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہو، ٹھیک ہے، جو وہاں موجود ہو۔ جس قسم کی بھی بات کی گواہی لی جا رہی ہو، اس بات کے سامنے، وہ بات اس کے سامنے ہوئی ہو، وہ واقعہ اس کے سامنے موجود ہوا ہو، وہ اس وقت موجود ہو، حاضر ہو وہاں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے شاہد کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اب ایک گواہی دینے والا اور ایک حاضر، اگر ہم اس کو گواہی دینے والا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کس بات کی گواہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی وہ اپنے امتیوں کو خبر دے رہے ہیں، جس بارے میں بھی خبر دے رہے ہیں، اس سب کی گواہی دینے والا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قبر کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی، دوزخ کے حالات، جنت کے واقعہ مطلب حالات، یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جنتیوں کے بارے میں، جو ان کے نامات دیے جائیں گے، یہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہ اس کی گواہی دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طریقے سے گواہی دینے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدات بھی کروائے، جیسے معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخیوں کے احوال بھی دیکھے اور جنت کے احوال بھی دیکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گواہی دینے والے پچھلی امتوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی قوموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتاتے ہیں، اس کی بھی گواہی دینے والے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور آپ سب کے اوپر میں گواہ ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس سے کیا مراد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی حال احوال بیان فرما دیے، ٹھیک ہے۔ نہ صرف بیان فرما دیے، علم غیب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی علم عطا فرمایا۔ تو اب اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ یا گواہی دینے والے ہوں گے۔ اب گواہی سے وہی بات جو میں نے بتایا کہ گواہی شرطی یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، موجود ہو، تو اٹ مینس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں ان کی آنکھوں دیکھی ہیں، جیسے میں نے جنت و دوزخ کے احوال بتائے، بالکل اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے جو احوال ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ جیسے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے پہلے پیدا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب امتوں کے اور تمام انبیاء کرام کے حال احوال جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس سے مراد شاہد حاضر بھی ہو گیا اور گواہی دینے والا بھی ہو گیا۔ وہ مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، یعنی نیک عمال کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کی میزبانی کی، یہ ساری خوشخبری ان کو سناتے ہیں۔ وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، یعنی جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو برے انجام سے، قیامت سے، آخرت سے اور جہنم سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور جو دو صفات رہ گئی وہ میں نے کہا تھا 46 آیت میں بھی بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وداعین، دائی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا، یعنی بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وداعین اور بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجن اور چراغ، منیرن، روشن۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا۔ سمپل بات تو یہاں تک ہی کافی تھی، وداعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ارشاد فرما دیا باذنہ، اس کے حکم سے۔ اذن کا معنی آپ کو میں نے بتایا، اذن کا معنی اجازت ہوتا ہے، اذن کا معنی حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو طرح سے اس کے معنی نکالے جاتے ہیں، تو اس کے حکم سے یا اس کی اجازت سے، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اب اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیک بات کا حکم دیتے ہیں، تو یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب لوگ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یا اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اس کے حکم سے مراد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری نبی یا نبی کے طور پر منتخب فرمایا، تو اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ کافروں کا وہ جواز ختم ہو گیا، وہ یہ کہہ لیں کہ یہ objection ختم ہو گئی، کہ جو وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے ہم میں سے جو ہے وہ ایک نبی ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے، یا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں یا فلان، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ اس کے حکم سے ہی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَسِرَاجً مُنِيرًا، اور سراج چراغ، منیر روشن، منور سے ہے، منور نور سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روشنی، تو یعنی روشن منور، ٹھیک ہے؟ تو روشن چراغ، یعنی چراغ جس طریقے سے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کرتا ہے، لائٹ کا کام ہی یہی ہے، روشنی دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہوتے ہیں وہ ارد گرد کی اپنی چیزوں کو جو ہے وہ روشن کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد ظاہری طور پر ہم روشنی نہیں لیتے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے بھی صحابہ کرام یا جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، ہر ایک کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں، یعنی روشنی کرنے والے، دلوں سے جہالت اور ظلمت کے اندھیرے کو ختم کرنے والے، ٹھیک ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، مومنین، مومنوں کو، بِأَنَّ، یہ کہ، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلاً، فضل ہے، کبیرا، بڑا، کبیر اکبر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا فضل ہے۔ تو اب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ولا، اور نہ، تُطِع لفظ دیکھیں، اس میں اطاعت کا لفظ پوشیدہ ہے، اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، تو اطاعت اصل میں لفظ بولا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں کسی اور، جیسے اس میں کافروں کے ساتھ یہ اٹیچ کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ اطاعت کا لفظ نہیں آئے گا، نہ ہی پیروی کا لفظ ہم بولیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے بات ماننا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ معنی نکالیں گے، ولا، اور نہ، تُطِع، آپ بات مانیں، تُطِع سنگولر ہے، ٹھیک ہے؟ تُطِع اور اطیع اللہ یا اطیع ہم پڑھتے آئے ہیں، تو یہ تُطِع تا شروع میں جس کا مطلب ہوتا ہے تم، تو یعنی آپ بات نہ مانیں، کافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں،
ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں، ولا اور نہ، توتی آپ بات مانیں، کافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، بدا اور نہ ہی پرواہ کریں۔ اب یہ جو لا شروع میں آ رہا ہے اس آیت کے، ولا تطیل کا، یہی لا یہاں یہ کہہ لیں کہ پلیس کرتا ہے، یعنی اصل میں دیکھا رہا ہے تو یہ ہوگا ولا دا، اور نہ آپ پرواہ کریں، ٹھیک ہے۔ دا کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا، فکر کرنا، ٹینشن لینا، اذاہم ان کے اذیت دینے کی، اذا میں اذیت کا لفظ پوشیدہ ہے، اور ہم ان کے یعنی ان کے اذیت دینے کی آپ پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا، یہ لام الف لا جو ہے یہ اسی آیت میں پورا ہے، کس طریقے سے اب اس کا ترجمہ ہوگا، ولا تطل کافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور آپ کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کریں، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، اور نہ ہی ان کے اذیت دینے کی پرواہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں رپیٹ کر رہی ہوں، ولا اور نہ تطیل کافرین، آپ کافروں کی بات مانیں، والمنافقین اور منافقوں کی، اور ودا اور نہ ہی آپ پرواہ کریں اذاہم ان کے اذیت دینے کی۔ متوکل اور بھروسہ رکھیں اللہ اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وکفا اور وہ کافی ہے، باللہ اللہ، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز کے طور پر، وکیل کے طور پر، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں لفظ ہم وکیل بولتے ہیں، وکیل وہی ہے جو آپ کا کیس لڑتا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ آپ کا وکیل ہے، یعنی اللہ ہی کا وکیل کے طور پر کافی ہے، یا ہم اس کا دوسرا معنی لیتے ہیں وکیل کا کارساز، ٹھیک ہے۔ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، تو اللہ ہی آپ کے لیے وکیل کے طور پر کافی ہے، یا اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ کافر و منافقین جو بھی آپ کو باتیں کہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی پرواہ مت کریں، آپ ان کی باتوں کو مت سنیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی بات مت مانیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف وتوکل اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے وکیل کے طور پر کافی ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود السلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ نگہبان۔